الرحمن الرحیم JAD نیوز نال پروگرام حالات حضرت تبصرے نال خوش آمدید اکسوں اج الحمدللہ سارے واسطے باعث خوشی ہے، سارے واسطے حوصلہ ہے۔ سارے نال موجود سر حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، سارے کو تشریف گنا اساں ان دا شکریہ ادا کرنے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے سارے اسٹوڈیو دے اندر تشریف گن کے آئین دور دراز تو تا السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے سر؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ خیر وفیت ہے؟ اللہ جزاک اللہ۔ تو سارے پروگرام حالات حضرت تشریف گن ہے، اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب کا شکریہ، بہت محبت کا شکریہ، جزاکم اللہ۔ جناب کو حاضرین کو کاوش سسٹم دے کے بڑا اپریشیٹ کرنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی سے کاوش کری کوشش بہت ہی پسند کرنا میں پروگرام جزاک اللہ برابر دے رہا ان سارے پروگرام کو روزانہ کی بنیاد تے دے رہے ہیں انشاءاللہ میں بڑا پسند کرنا بڑا یہ بھی حیران دینا کہ تریمن دے بڑے نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے ایکٹیویٹی ہے زبردست، میں بڑا متاثر ہوں ماشاءاللہ نوجوانوں کو جزاک اللہ۔ یہ محسوس تھیندے کہ ٹیلنٹ ہے جی اگر وہ یوٹیلائز کیتا ونجے وہ استعمال کیتا ونجے یا جی جی یہ میں نوٹ کیتے اچھا اور میں اپنی زندگی بھی محسوس کیتا میں کافی سکون رہ گیا پڑھندا رہ گیا بھائی دوست کو مشورہ کیتا غلام اللہ تفصیل دسے سا میں کہ میں 4-5 سکول چن تو میں بڑے دوست ہی میرے کٹھے تھوڑا شفٹ کیا بڑے سکول گیا میں محسوس کی تو میں انہوں نے پیچھے میں کیا محسوس کرنا تریمن کا ٹیلنٹ ہے کون سارے ٹیپ جا جی کہ سب تو زیادہ میں کو باصلاحیت بات تریمن ہے اللہ اور میں بھی جو فیل کی ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ اپنی زندگی کا تجربہ میں فیل کی بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور بڑے ذہین لوگ ہیں اگر ایک موٹیویٹ کیتا وجہ صحیح خطوط دے کر بارم کرام میں دعوت دیت کرا انتہائی میں شکر گزار ہوں جزاک اللہ انتہائی ممنون ہے ماشاءاللہ یاد فرمائے جزاک اللہ۔ سر امیر صاحب سارے نال موجود ہیں آج انشاءاللہ اساں ان کو سوالات کرے سوں وہ سوالات انشاءاللہ جڑے سارے نوجوان نسل دے کم بھی آسن اور سارے نوجوان نسل انشاءاللہ انہیں سوالات دے کو مستفید بھی تھیسن اور اسا کوشش کرنے انشاءاللہ وقت بھی بہت زیادہ تھی چکے سارے پروگرام حالات حضرت تبصرے دے نال تا سر حمید اللہ رین صاحب دامت برکاتہم حضرت سر آپ نے سب سے پہلے جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے آپ نے سیکنڈری تعلیم آپ نے بہر حاصل کی ہم نے یہ بھی سنا تو اس کی جو کیفیت ہے ہمارے ناظرین کو آپ لازمی آگاہ کریں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں سیکنڈری سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں پرائمری تو میں نے یہاں پڑھا تھا اس وقت یہاں پرائمری سکول تھا اپنے شہر تریمن یہ تریمن ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں یہاں سے چرکن گیا تھا 6ٹھی کلاس پڑھنے اور مجھے 6ٹھی کلاس کا ایک جو میرے کلاس فیلو ہیں اسی حال ہی میں مجھ سے 1 مہینہ پہلے تو میرے کلاس فیلو تھے وہ ریٹائر ہوئے ہیں جسے ضلع ڈسٹرکٹ DG خاں کے CO جی یعنی DO سے بھی زیادہ سینئر آفیسر ہوتے ہیں جی تو CO ذوالفقار خان ملوانی صاحب وہ میرے کلاس فیلو ہیں یہاں چرکن سکول میں تو وہ میرے کلیگ بھی رہے ہیں وہاں DG خاں میں تو وہ میرے یہ چرکن کے کلاس فیلو تھے نام اپنا ذوالفقار خان ملوانی وہاں ہمارے تعلیم کے CO ریٹائر ہوئے ہیں تو میں وہاں 6ٹھی کلاس وہاں پڑھنے گیا تھا پھر یہاں مڈل ہو گیا تھا تریمن اپ گریڈ ہو گیا سکول جی یہاں میں مقامی لوگوں کا میں گلزار خاں اور خاص کر مرحوم غلام صدیق سیار جو سیت کے اپنا میرے کلاس فیلو ہے غفور سیار ان کے والد صاحب مرحوم اللہ انہیں غنی کے رحمت کرے چند اور بھی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے میرے والد صاحب بھی بڑے اس میں تعلیم کے جی مولداد خان مرحوم سیف اللہ خان مرحوم کے والد صاحب مولداد ان کی بھی کاوش تھی تو خاص کر میں صدیق سیار اور چند نام اور جہاں لوگ ان کی کاوش سے یہاں اپگریڈ ہوا تو پھر 6ٹھی میں وہاں پڑھا تھا چرکن 6ٹھی سے پھر یہاں میں 7ویں کلاس پڑھی یہاں میں ذمہ واپس آ گیا مڈل ہو گیا تھا 8ویں کلاس بھی لگ گئی تھی پہلے سال جی تو 7ویں 8ویں میں یہاں پڑھا تھا
8ویں کو میں نے پرائمری میں بھی یہاں جو جتنے بھی سکول تھے اس علاقے کے میں نے ٹاپ میں نے کیا تھا. غلام فرید شیخ میرے کلاس فیلو ہیں پرائمری کے. ماشاء اللہ. اللہ نواز زنگیزہ عمر نواز زنگیزہ وہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں. زبردست. تو یہ اس کے بعد میں چھٹی ساتویں میرے عطا اللہ لنگرا ہیں یہاں کالو والے کے رہنے والے. جی. حافظ عطا اللہ صاحب. جی. اس کے بعد ایک عبد القادر جوسی یہ میرے کلاس فیلو ہیں 8ویں کے. جی. تو پھر بارہ 8ویں میں نے یہاں سے کیا میرے بھائی وہاں بینک میں مینیجر تھے شجاباد. ماشاء اللہ. تو میں وہاں سے یہاں سے مجھے بھائی وہاں لے گئے تھے شجاباد میں. وہاں پہ جین کیا 9th کلاس میں وہیں پڑھے. میرا بڑا وہاں مجھے اچھا خاصا شعور ملا. شجاباد میں نے جا کے 9th اور 10th تک کچھ حصہ گزارا. پھر جائے کا ٹرانسفر ہو گیا. میں 6 مہینے پھر نطقانی آ کے سکول پڑھا ہوں. اچھا. میٹرک کیا تھا. ماشاء اللہ. میٹرک کے بعد پھر ایف اے سی میں آ کے کہیں اور جا کے پڑھا سراجن پور وغیرہ. اس کے بعد ہم چلے گئے تھے کراچی. وہاں میں نے ٹیکسٹائل کا ڈپلوما کیا تھا. ٹیکسٹائل کا میں نے ڈپلوما کیا. اللہ نواز جی میرے کلاس فیل ہے وہاں یہ کراچی میں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے انہیں میں لے گیا تھا اپنے مجھے مطلب ان کا جو بہترین واقعہ ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. کن کا؟ اللہ نواز کا. اللہ نواز زنگیزہ صاحب یہ میرے کلاس فیلو ہیں. تو میں کراچی میں وہاں تھا. میں ایک پورے کھاتے کا میں نے ٹھیکہ میں ٹیکسٹائل انجینئر تھا ٹھیکہ لیا تھا کھاتے کا. تو پورے ایک سیٹ نے مجھے انچارج بنایا. میں بالکل نوجوان تھا. میرا بڑا ذہن چلتا تھا. میرا ٹیکنیکل مائنڈ بڑا تھا. ماشاء اللہ. میں محسوس کرتا ہوں میں جس شعبے میں گیا ہوں جی. میں اپنی کاوش سے میں اچھے مطلب محنتی اور قابل ٹیکسٹائل میں بھی رہا ہوں. جی. تو اللہ نواز نے کہا کہ میں گسرے کی جگہ کہ میں کو گندی تو ویندے ہو میرا پیرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا اپنا کھاتا ختم تھی ویسے میں جتنا وینا وہ بند کر گیا. جی جی. کوئی اتفاق ہی نہیں کوئی جی گال ہے مطلب میں سرے کی تو اللہ نواز کے الفاظ کو یاد آ گئے. تو تک گئے ہفتہ گھن گیا میں کہ تم یار میرا دوست ہے جی. تم جڑا میں نہ رہے میں انچارج ہے میں یہ پورے فیکٹری کا. جی. تے میں سے کوئی گن میں نہ کہ میرا پیرا ہی بھی جو انسان نہیں سے میں اس والے سسٹم چٹ گیا تھا. وہ ہفتے کے بعد سے پتہ لگے سے وہ فیکٹری بند تھی گئی. اچھا. بہرحال اسی دوران پھر میرے بھائی یہاں پہ مینیجر تھے محمد شفیع خان اللہ نے غریب کے رحمت کرے. میرے والدین میرے اساتذہ کرام ماشاء اللہ ان کی بڑی کاوش ہے. اور اس مشکل دور میں والدین نے ہمیں تعلیم دلائی. ہم تینوں بھائی اللہ کا شکر ہے ہم تینوں بھائی گورنمنٹ ملازم رہے ہیں. اور یہ ترمن میں ماشاء اللہ پوری ترمن میں ہمارے دور کے کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جہاں تینوں بھائی ملازم ہیں. یہ میرے آپ کو اعزاز اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میرے والدین کی خصوصی محنت ہے اور ان کے گائیڈ لائن کوئی شک جو ہمارے مقدر میں تھا کوئی شک ہمیں ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرا بھائی میرے وہاں مجھے کہا کہ آپ کیا کریں اور واپس آ جائیں. پھر مجھے وہاں پہ ٹیچنگ کورس میں میرا داخلہ دلایا. جی. پھر میں مجبور ہو کے واپس آیا. آنا نہیں چاہتا تھا. مجھے اچھی خاصی وہاں سیلری تھی. اور یہاں جین کیا کورس کیا پھر سی. اس کے بعد آگے بڑھتا رہا. تعلیم کی سلسلہ جاری رہا. ماشاء اللہ. تو میں پہلی جو میرے خاص کر مجھے شجاباد کی میں بات کر رہا تھا. جی. شجاباد میں 9th پڑھا اور 77 کی بات ہے. جی. جب بھٹو کے خلاف الیکشن بھرپور مہم تھی. جی. مفتی صاحب مولانا مفتی صاحب اور یہ 9 ستارے کی جماعت تھی. وہاں بہت جلسے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں مجھے سیاسی شعور وہاں شجاباد سے ملا. اچھا. ماشاء اللہ. جب میں نے نورانی صاحب کو نوابزادہ رحمۃ اللہ کو ایسے سامنے بیٹھ کے 2-3 قدم کے فاصلے پہ میں بیٹھ کے سنتا تھا. اور جہاں ہمارا مکان تھا وہ کالج گراؤنڈ کے ساتھ تھا. جی. نورانی صاحب کو میں نے یعنی 10 فٹ کے فاصلے پہ اسی طرح نوابزادہ رسول اللہ کو اپنا کوثر نیازی تھے بھٹو صاحب کے وزیر نور. جی. ان کو بھی میں نے سنا قریب سے. جی. صادق حسین قریشی وزیر اعلیٰ تھے. ان کو بھی میں نے وہاں سنا تھا. شجاباد میں بہت بڑے جلسے ہوتے تھے. ماشاء اللہ. سیاسی ہم آتے تھے. مجھے وہاں سیاسی شعور بھی وہاں بہت زیادہ ملا. بہت زیادہ. اور ایسے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ. اور وہاں سے میں یعنی سیاسی باشعور لائف میں نے اس پہ نظر رکھی اور اس پہ آگے چلتا رہا. گزارنی شروع کر دی.
یہ سیاسی سوجھ بوجھ، یہ 77 کی بات ہے، 77 میں میں سے یہ بات پڑھتا رہا، یا 77 میں تو پھر وہ میں پانی آ گیا، اس کے بعد یہ کراچی والی بات چلی، ماشاء اللہ، بہرحال میں ٹیچر اٹینڈ کیا، تو پہلے فرسٹ میں جوائننگ تھی ایز اے ٹیچر، 24/11/1985 کو میں نے میری فرسٹ جوائننگ تھی ایز اے ٹیچر. ماشاء اللہ، یہ پیر عادل کے قریب ہے مکتب سکول، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے مسجد میں پڑھانے کا موقع دیا. آغاز ملازمت آپ نے وہیں سے شروع کی؟ اور مجھے میں سمجھتا ہوں اللہ کا احسان ہے کہ وہاں پرائمری سکول نہیں تھا بلکہ مکتب سکول تھا. زبردست. مکتب سکول یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ایک مولوی صاحب ہوتا ہے. زبردست. اور میں سمجھتا ہوں میرا آغاز بڑے محکمہ تعلیم سے ایک مسجد کے گراؤنڈ سے ہوا. سبحان اللہ. اور میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شعبے میں چنا. میں اللہ تعالیٰ کا بارہا میں شکر گزار رہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شعبے کے لیے منتخب کیا. میری پہلی تقریب وہیں تھی پیر عادل کے ساتھ قریب بستی شیخانی مکتب سے گزرا. پھر اس کے بعد میں پریمن آ گیا. ماشاء اللہ. میں یہاں سے میں رہا ہوں. پھر میری پروموشن ہو گئی تھی، پھر میں آگے اور آگے بھی سر آپ سے پوچھیں گے چونکہ میرا پروگرام سر خاص سرائکی میں ہوتا ہے. اچھا. تو چونکہ آپ اردو میں کر رہے ہیں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے دور دراز سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں چلو ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہو جائے. جیسے آپ ہماری مادری زبان اردو بول رہے ہیں تو قومی زبان جی سرائکی. تو آپ نے جو ملازمت کا آغاز شروع کیا اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے. اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں آپ نے تو ترمین میں بھی کافی وقت گزارا ہے، بہت زیادہ وقت گزارا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ کا ٹرانسفر ایک ایسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ انگلش ٹیچرز کی بڑی کمی تھی. الحمدللہ وہاں پہ آپ گئے اور وہاں پہ آپ نے انگلش ٹیچنگ بھی کی اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا پرتپاک استقبال بھی کیا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں بھی میں 9th پڑھاتا تھا جب میں یہاں سے میرا ٹرانسفر ہوا بیسیکلی میں تھا لیکن 9th میں یہاں پڑھاتا رہا. تو میرا تبادلہ میں نے کوشش کی میں ڈی جی خانہ چلا جاؤں. اس کی وجہ یہ تھی اصل میں مجھے اپنا ذاتی میں یہاں سے اچھے بچے گئے بڑے ٹیلنٹڈ بڑے باصلاحیت. یہ بھی آپ نے سنا کہ یہاں بورڈ ٹاپر بھی رہے ہیں بچے جس میں غلام قاسم ضیاء صاحب موجود ہے ماشاء اللہ سینئر کوئی شک نہیں. تو یہ بھی مجھے اتفاق ہوا کہ میں پیچھے میں بھول گیا. 5ویں کلاس میں نے انہیں پڑھائی تھی ذوالفقار صاحب یہ ابرار صاحب کے بھائی. اچھا ذوالفقار ناصر صاحب. ہاں ان کو پرائمری 5ویں میں نے پڑھائی. یاد آ گیا آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں. اچھا چلو خصوصی سلام کہہ رہے ہیں آپ. اچھا تو یہ میں نے جب آیا تھا ترمن جائن کے تھے یہ اس وقت 5ویں کلاس پڑھ رہے تھے. قاسم ضیاء صاحب ماشاء اللہ. عثمان اپنا عیا صاحب کی بھائی یہ اس وقت 5ویں کلاس میں تھے. تو یہ ان کو میں نے اتفاق ہوا کئی دن پڑھانے کا ماشاء اللہ. ڈاکٹر ظفر صاحب جب میں آیا تو یہ 8ویں کلاس پڑھتے تھے. ان کا پیریڈ میں نے لیا تھا مجھے یاد ہے. ڈاکٹر جمشید صاحب ظفر صاحب کے بعد میں وہ تو میں 3-4 سال کو پڑھایا. جی سر ظفر صاحب وہ میں بڑی محبت سے ان کی بات میں کروں گا. تو بہرحال یہ اس وقت میں آیا تھا جب یہ ڈاکٹر جمشید صاحب کلاچی جمشید اقبال کلاچی صاحب یہ اس وقت 8ویں کلاس. جہانگیر کلاچی ساجد الاسلام ماشاء اللہ. ساجد الاسلام چونی خالد الاسلام ساجد الاسلام بھی ہیں. ساجد ساجد اچھا یہ 8ویں کلاس میں جب میں یہاں میں جائیں گیا. زبردست. میں لے گیا تھا دورہ کرانے میں فٹ بال کی ٹیم کھیل رہی تھی. یہ پورے علاقے کو یہ ٹاپ کر گئے تھے. ہم ڈاکٹر معاویہ یہ بڑے نیٹ کے بڑے بہترین پلیئر تھے. اچھا ماما معاویہ زبردست. یہ ان کو میں لے گیا تھا جلوہ. یہ وہاں پورے علاقے کی یہ گولڈ میڈلسٹ ہے. یہ والی بال جیت گئے تھے. زبردست ماشاء اللہ. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ترمن میں ماشاء اللہ. ان کے ساتھ گیا تھا. بہرحال یہ پیچھے آگے بات یاد ہے. تو میں جب یہاں سے ٹرانسفر ہوا اسی یہاں سے ٹرانسفر ہوا تو میں سرور علی مجھے ملا
جی کیونکہ امجد کھوسلا صاحب نے کہا تھا کہ شہر میں کوئی سیٹ نہیں ہے، اس وقت سیاسی بیس پہ تبادلہ ہوتا تھا، جی جی تو جو ہی خالی سیٹ ہوگی پہلے آپ آئیں گے، زبردست 1 سال کے لیے آپ ٹھہر جائیں، 5-6 مہینے کے لیے. ماشاء تو میں سرور علی گیا بارہ. سرور علی میں جب گیا جی تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو مجھے نہیں پتا تھا، جی مجھے کلاس میں لے گئے، جا کے تعارف کرایا. وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب منظور خان چچا، مولوی منظور صاحب جی مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ بنی کرے وہ فوت ہو گئے. ہاں تو وہاں وہ سینئر ہیڈ ماسٹر تھے، وہاں مجھے لے گئے کلاس میں 9th-10th میں. جب مجھے پہلا تعارف کرا مجھے نہیں پتا تھا، جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ یہاں ہم نے صلاۃ حاجت پڑھی تھی، میں امامت میں نے کی تھی. انہوں نے کہا بچوں نے کہا جی سر آپ نے امامت کی تھی. جی 10th کلاس اور 9th کلاس آپ سب بچوں نے وضو کر کے یہاں ہم نے سب نے صلاۃ حاجت پڑھی تھی. ان بچوں نے کہا جی ہم پڑھی تھی. اچھا کس لیے پڑھی تھی؟ پھر یہ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یہاں انگلش ٹیچر کی کمی تھی، ہم نے انگلش ٹیچر کے لیے پڑھی تھی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے امامت کی تھی. یہ بھی میرے لیے اللہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے مجھے حاجت اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس سکول کے لیے. تو امامت خود پرنسپل صاحب نے کی تھی. مولانا منظور احمد چچا مرحوم صاحب جو بیسیکلی لدھیانے سے، ان کے بیٹے ابو بکر صاحب عمر فاروق ٹیچر ہے، میرے دوست ہیں، انہوں نے امامت کی تھی. اور 9th-10th کے بچوں نے وہ مقتدی تھے، با جماعت نماز ادا کی گئی سکول کے اندر. وہ اتنے پریشان تھے کہ انگلش پڑھانے والا نہیں تھا. تو میرا اتفاق یوں بنا یہاں کیمنٹ میں کیا تھا، میں وہاں چلا گیا تو پہلا تعارف میرا وہاں پہ ہوا تھا اور بہت زیادہ استقبال کیا گیا، بہت زیادہ احترام دیا گیا. مجھے یاد ہے آج تک مجھے اتنی عزت مجھے اتنا پیار اور اتنے پروٹوکول شاید کسی سے کوئی نہیں ملا. وہ ایسے دیوانے تھے، جب میں سکول سے نکلتا تھا جلوس کی شکل میں پیچھے بچے ہوتے تھے، ایک بچہ سلام کرنے میں بڑا پہل کرتا تھا. اور میں نے بہت ہی جاں فشانی اور بڑے اخلاص سے میں نے پڑھایا. کوشش میں نے ہر جگہ کی، ہر جگہ. کیونکہ جب میں نے قدم رکھا، یہ میں نے تہیہ کر لیا تھا، میں نے کسی کے بچے کو ضائع نہیں کرنا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا. ہونا بھی ایسے. اور میں آخر دم تک 1 نمبر میں ریٹائر ہوا ہائی اسکول سے. آخری دن 7واں پیرا میرا تھا، وہ بھی میں نے پڑھا گیا تھا عام حالت میں. میری یہ خواہش تھی، میری دلی خواہش تھی کہ میں قوم کے بچوں کو آخر دم تک جتنا ہو سکے میں ضائع ہونے سے بچاؤں. یہ میری اپنی سوچ تھی. لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، کوئی بچہ کیا سوچتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے. بہرحال میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کا میں بھرپور احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شعبے کے لیے چنا کہ بچوں کو میں تربیت کر جو ہو سکتا تھا تربیت کرتا پڑا تھا. یہ سرور میں سرور علی جی یہاں آپ نے کتنا عرصہ گزارا؟ سرور علی میں نے 1 سال گزارا تھا. صرف 1 سال؟ 1 سال گزارا تھا، لیکن بیچ میں نے طبیعت خراب میں نے ٹرانسفر کیا. اچھا آپ نے خود ہی؟ میں نے خود ٹرانسفر کرایا. انہوں نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں، مجھے تھوڑا سا اٹیک ہو گیا تھا وہاں پہ. اچھا. پرنسپل نے مجھے بھیجا، وہ میری بہت زیادہ احترام کرتے تھے. جو مہمان آتا میری چائے پہلے، میری بوتل ڈیلی اور بسکٹ میرے ڈیلی. واحد میں تھا جو ہی کوئی مہمان آتا تھا مجھے چائے کے لیے وہ کہتے تھے پیریڈ پڑھا کے انتظار کریں، چپڑاسی کہتے تھے جو ہی فارغ ہو آپ چائے ان کو پیش کریں. مجھے خاص بہت زیادہ شفقت دی ان پرنسپل صاحب، اللہ نے بہت زیادہ احترام دیا تھا. میرا ٹرانسفر ہو گیا، میں نے ٹرانسفر کرایا، وہ پھر ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ بیچ میں سیشن کو نہ توڑیں، پورے سال پڑھا کے جائیں. کیونکہ یہ بچے جب تک سنا ہے یہ برداشت نہیں کرتے، ان کے والدین ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نہ جانا. میں نے کوشش کی. ڈی او صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جا کے نہ پڑھائیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ پرنسپل تنگ ہوں گے آپ کو چھوڑ دیں گے. اچھا. لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں اور بچے مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، وہ اتنے پیاسے ہیں، میرے بہت زیادہ احترام دیتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے. میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں جا کے وہاں کرسی لگا کے بیٹھ جاؤں. میں پڑھاتا تھا. تو بہرحال میرا تبادلہ ہو گیا تھا، مجھے انہوں نے ریلیو نہیں کیا. بہت بڑی کوشش کی، لیکن آخر تک میں ڈی سی کے پاس گیا. پرنسپل وہ ڈی او صاحب مجھے کہتے تھے آپ مت پڑھائیں، یہ تنگ ہو کے آپ کو چھوڑ دے گا. میرا شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، اس پڑھانے کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑا گیا. وہ کہتا نہیں میں آپ جیسے ٹیچر کو میں نہیں جانا گا، میرا کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری ملازمہ چلی جائے میں تو میں نہیں جانا دوں. پھر میں نے سوچا کہ یہ میری کوئی غیبی طاقت ہے جو روک رہی ہے. پھر جب
جی استقبال ایسے ہی کیا گیا. جی بالکل تو ماشاء یہ اللہ. اللہ تعالیٰ کی پھر میں نے کہا مرضی ہے یہ ورنہ عام بندہ تو کوئی نہیں ٹرانسفر ہو جائے روکے کوئی. جی بالکل. اور پھر میں وہاں رہ گیا سال کے بعد پھر جی میں آپ نے سوال کیا تو میں وہاں سال رہا ہوں. جی جی. اس کے بعد پھر میں اچھا ماشاء اللہ. پھر یہ آپ نے یہاں پہ سال گزارا ہے سر، اس کے بعد آپ کا ٹرانسفر کہاں ہوا اور آخری دم تک کہاں رہے؟ سرور علی سے پھر مجھے میرا اخلاص، میری شہرت، میں سمجھتا ہوں میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی طاقت تھی، مدد تھی. یہاں سے ٹرانسفر ہونا. جی وہاں میں سکول ابھی سوچ رہا تھا ٹرانسفر کی. پرنسپل جو کمپریہنسو جو ٹاپ کلاس سکول ہے DG خان کا، جی وہاں کے پرنسپل نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کا ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں، جی آپ آ جائیں. جی. تو میں ہم آپ کا ٹرانسفر کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ تھی ٹرانسفر میرا ہو گیا تھا. وہ سیاسی اسی وقت نواز شریف کی حکومت تھی، مشرف چڑھ دوڑے سے. یہ MN تھے اپنا امجد کوسا صاحب، انہوں نے میرا ٹرانسفر کرایا تھا. اس پر سیاسی بیس پہ ٹرانسفر ہوتے تھے. اچھا. اور یہ تعلیمی چیئرمین تھے. اچھا. ان کی اجازت کے بغیر ٹرانسفر ممکن نہیں تھا. جی جی بالکل. جو ہی میرا ٹرانسفر ہوا انہیں دنوں نواز شریف کی حکومت چلے گئے. 99 کی بات ہے. اچھا 99. یہ مشرف جب آئے تھے اس اقتدار میں، تو پھر پرنسپل نے کہا بھائی وہ گیا جس نے آپ کا ٹرانسفر کرایا تھا، امجد فاروق کھوسے گئے. جی. میں نے کہا سر وہ گئے تو ہیں لیکن آخر آفیسر مل رہے ہیں انہوں نے بس اب میں آپ کو نہیں جانے دیتا. اچھا. یہ بچے آپ پڑھا رہے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم اس سال کو نہ جانا دیں. اتفاق. پھر اس کے بعد جب میری کوئی شہرت، پڑھانے کی شہرت انہوں نے سنی، جی. کمپریہنسو کے پرنسپل نے خود کہا کہ ہم آپ کا ٹرانسفر کرتے ہیں اس شہر میں. ورنہ شہر میں اس وقت جانا بڑا مشکل تھا. جی. سیاسی بہت بڑی سیاسی بحث کی آفیسر کی سفارش، جی. یا مختلف حالات. وہاں جو میں تو اللہ کے آسرے پہ انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ شہر میں آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ٹرانسفر کراتے ہیں. تو پرنسپل نے پھر میرا خود ہی ٹرانسفر کرایا دوسرے کمپریہنسو والے پرنسپل. تو پھر میں وہاں پہ کمپریہنسو میں نے جوائن کیا 2000 کو 1 ستمبر 2000 پورا. یہ میری جوائننگ ہے کمپریہنسو سکول. بہت بڑا سکول ہے. وہاں پھر میں نے 20 سال گزارے وہاں مسلسل. اچھا ماشاء اللہ. 20 سال. 20 سال کا عرصہ وہاں پر. یہ میرا پرائم یعنی بڑا ٹاپ کلاس دور رہا. میں نے وہاں شہر میں اس سکول میں نے ایکسیلنٹ کلاسیں پڑھائیں. مجھے ایکسیلنٹ ٹیچر سے نوازا گیا. مجھے DO صاحب نے بھی ایکسیلنٹ ٹیچر کا اعزاز دیا، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کر دیا تھا. تو وہاں میں انگلش میڈیم کلاسیں پڑھاتا رہا. جی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کمپریہنسو 50-60 کا اسٹاف تھا. جی. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ انگلش کلاسیں لگائیں. جی. تو کوئی نہیں پڑھانے کے لیے تیار تھا. تو یہ پہلا یہ مجھے اعزاز حاصل ہوا. جی. کہ میں وہاں انگلش میڈیم کلاس ہی میں نے آغاز کیا تھا. ماشاء اللہ. اور اس میں میرے بیٹے، میرے خیال یہ پہلی کلاس میرے بیٹے شاہد حمید، اب ڈاکٹر ہیں شاہد حمید رند، اور ارشد حمید رند، دونوں کلاس فیلو ہیں. جی. اور ان کی جتنے بھی کلاس والے ماشاء اللہ ڈاکٹر انجینئر ہے. تو یہ میری پہلی کلاس تھی انگلش میڈیم کلاس. ان کو میں نے شروع کیا تھا. اور یہ وہاں پہ میں نے بہت زیادہ عرصہ وہاں میں نے کمپریہنسو DG خان میں نے گزارا ہے. گورنمنٹ کمپریہنسو سیکنڈری. ماشاء اللہ. تو وہاں میں بہت سے واقعات ہیں. اپنے تفصیل میں جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی. تو اس میں ماشاء اللہ سجی آپ نے یہ مکمل تعلیمی سلسلہ جو آپ نے یہاں شہر ترمین سے شروع کیا، آپ نے مختلف جگہوں پہ جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اور یہ بھی آپ بتا رہی ہیں کہ میں نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا اور کہاں کہاں میں ملازمت کرتے رہے ہم. اور اس پورے عرصے میں اور آپ کی 60 سالہ زندگی میں آپ نے کیا حاصل کیا، اور نوجوانوں کو اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تعلیمی حوالے سے ہو یا اس ملازمت کے حوالے سے ہو، ملازمت کیسی کرنی چاہیے، اس میں ہماری ایمانداری کیسی ہونی چاہیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے سب پیغام دینا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اس شعبے کو پراپرلی نہیں سمجھتے. یہ عظیم شعبہ ہے. جی.
اور یہ عام کام نہیں ہے، جی یہ بھی ہر ٹیچر کا کام نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جسے صلاحیت دے دے، اس کی زبان میں چاشنی پیدا کر دے، اس کے انداز میں کوئی ایسا لکنت دے دے جی کہ وہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ ٹیچر ایسا ہو جو گھنٹوں گھنٹوں پڑھائے اور بچہ ٹس سے مس نہ ہو، پوری توجہ اور لگن سے بیٹھا رہے۔ میں کہتا ہوں وہی ٹیچر ہے، گھنٹہ پورا پڑھے، 1.5 گھنٹہ پڑھے، بچہ بور نہ ہو، جی وہ ہے اس میں کہتا ہوں بہترین ٹیچر ہے۔ وہ ادھر سر نہیں ہلاتا اگر صحیح معنی بندہ پڑھانے والا۔ دوبارہ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ تعلیمی لحاظ سے اب آگے بڑھیں۔ یہی چیز ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ سنجیدہ سے زندگی گزارے، سنجیدگی لائے، اپنے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، انتہائی محنت لگن، والدین کی قدر کرے۔ جو بچہ والدین کی قدر کرے گا وہ احساس سے پڑھے گا، اپنی زندگی کوشش کرے گا، اپنے والدین کا سہارا بننے کی کوشش کرے گا، زندگی سنجیدہ گزارے، سنجیدہ سیریسلی ڈسپلن لائف گزارے۔ یہ آج کل کم مقابلے کا دور ہے، خاص کر ہماری اسکول لائف میں بہت کی بات ہے، مقابلے کا دور ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، محبت سے پڑھیں۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو خاص کر میں نصیحت کرتا ہوں، انتہائی جب کلاس میں بیٹھیں تو انتہائی توجہ سے بیٹھیں، ٹیچر کو پورے بھرپور توجہ سے سنا اس کے لیکچر کو۔ اگر کوئی آپ کی تکلیف ہو، آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ ٹیچر سے اسی وقت ریکویسٹ کر کے پوچھ لیں، سر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ٹیچر کا ٹائم بچ جاتا ہے، آپ کے سوال کرنے سے دوسرے بچوں کو بھی اور کرنے کی فکر ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، ایک بچہ سب کلاس کو چلا لیتا ہے سوال کرنے سے۔ اس میں یہ بارہ نوجوان، میری خواہش ہے کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے اپنے والدین اپنے لیے جئیں، اپنے والدین لیے جئیں، ملک کے لیے جئیں، ملک کا سوچیں، علاقے کی بہتری سوچیں۔ سنجیدگی، متانت، سنجیدگی کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سنجیدہ بندہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے، محنتی، سنجیدہ، اپنے والدین کی کاوش، اپنے والدین کی ان کی محنت کا احترام کریں کہ آپ کو اپنے وہ خود مزدوری کرتے ہیں، آپ کو سکول بھیجتے ہیں، آپ سکول کا ایک ایک لمحہ، سکول کا ایک ایک منٹ یہ آپ کے لیے قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ دیں۔ اساتذہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، میں اب شاہ سے ٹائر ہو چکا ہوں، اساتذہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے قوم کے نونہالان ہیں، جتنا ہو سکے اپنی جان لڑا دیں، ان کو انتہائی محبت سے، بہت زیادہ محنت سے اپنے لیکچر کو تیار کر کے، یعنی یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ ہمارے پودے ہیں، ان پودوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے، آبیاری کرنی ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، آگے چل کے انہوں نے ملک بنانا ہے۔ اگر آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے آپ کی معاشرے میں اتنی زیادہ قدر یہ اساتذہ جتنا استاد محبت سے پڑھاتا ہے بچے کے دل سے اس کا احترام نکلتا ہے۔ یہ اس کا احترام کون کرا؟ اس کی محنت کرا رہے ہیں، اس کا اخلاص کرا رہا ہے۔ اس میں اخلاص بڑی اہمیت ہے، ٹیچر کے لیے اخلاص ہو، بچوں کے لیے اخلاص ہو، خالص اسی مقصد کے لیے پڑھے، اور یہ ذہن میں ہو کہ میں نے بڑے ہو کے ملک اور قوم کی میں نے خدمت کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اللہ سے رہو۔ سر حمید اللہ صاحب بہترین انداز نال میں چونکہ اپنے دوست صاحبوں کو سریکی کے اندر گال کر کوشش کرانا کہ اردو کے اندر بڑی بہترین نصیحتیں فرما رہے تھے۔ سر جی ایک اور سوال بھی آپ سے میں کروں گا انشاءاللہ۔ بہترین نصیحتیں اساتذہ کرام کو بھی فرما رہے تھے اور طلباء کرام کو بھی فرما رہے تھے اور نوجوان نسل کو بھی پیغام دے رہے تھے۔ آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے معتدل مزاج رہنا ہے، کسی کی باتوں میں قطع نہیں ہیں، آپ سیریسلی رہیں اور جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں سیریس ہی رہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ اور ہم نے بہت زیادہ دیکھا سر، میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور یہ سوال میں اور بھی اساتذہ کرام سے کرتا ہوں۔ ہم مدرسے میں چونکہ ہمارا وقت زیادہ تر گزرا ہے، سکول میں ہماری اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سر غلام یاسین صاحب کی محنت تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سکول اور مدارس کے بچوں میں تربیت کا بہت فرق ہوتا ہے، اس بارے میں یہ واقعی میں یہاں سکول سے پڑھاتا تھا، یہی میں بچوں کو نصیحت کرتا تھا۔ ہماری تعلیم
میں یہ کمی محسوس کرتا ہوں. جی کیوں؟ میں اس کی ریزن یہ پیش کروں گا کہ ہمارے کورسز اتنے زیادہ ہیں. جی ہمیں جو لائن دی جاتی ہے جی ہم یہی کوشش سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مارکس اچھے ہوں, جی ان کے نمبر اچھے ہوں, جی کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا سسٹم ایسا ہے کہ ان کے جی سر مارکس ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی قابلیت ڈیپینڈ کرتی ہے. مارکس پہ ہم توجہ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے میں یہ مجھے اپنے محکمے سے بھی شکایت رہی ہے کہ ہم تربیت کا فقدان, ہمیں تربیت کی کچھ ٹائم کی کمی ہوتی ہے. ہمارے کورسز اتنے زیادہ ہیں, ہم اسی کورسز کے کھیڑے میں گم ہو جاتے ہیں. جی تربیت کا واقعی میں سمجھتا ہوں ہمارے مدارس میں جی کمی ہے, لیکن ہم کوشش بھرپور کرتے ہیں. جی میں اپنی زندگی میں سنجیدگی پہلے جی اس کو میرے اسٹوڈنٹ جتنے بھی رہے ہیں, میری خواہش ہوتی, میری کلاس ڈیفرنٹ ہوتی تھی. کوشش میں کرتا تھا کہ میں ان میں متانت لاؤں, ان میں سنجیدگی لاؤں, اور صحیح مانے اسٹوڈنٹ بن کے. جب صحیح اسٹوڈنٹ بنیں گے تو پھر رزلٹ آئے گا. بالکل. پہلے سنجیدگی, جی پہلے اخلاص, زبردست. پہلے اس کا مقصد سمجھایا جائے, جی پھر اس کو آگے پڑھایا جائے. ورنہ ایسے کتاب شروع کرنے سے نہیں, ان کا کردار سازی ہونی چاہیے. بہرحال مدارس علماء کا بہت بڑا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جلسے میں دیکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے, یہ مجھے کلیئر ہو جاتا ہے جی کہ کتنی تربیت کہ ہماری تربیت والے کہاں کھڑے ہیں اور مدارس کی تربیت والے لوگ کہاں ہو رہے ہیں. بہرحال میں تربیت کے حوالے سے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں علماء کرام کو. یہ بہت زیادہ ان کے بچوں کا میں متاثر ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوں ان میں, کہ باکردار بھی ہوتے ہیں, اخلاص بھی ہوتا ہے, مؤدب بھی ہوتے ہیں, فرما بردار بھی ہوتے ہیں. باقی اسلامی معاشرے کی صحیح ہے یہ اس کے مطابق ہی تربیت کے. میں سمجھتا ہوں ہمارے سکول لائف میں ہماری یہ کمی ہے, یہ ہماری میں کمی ابھی تسلیم کرتا ہوں. اور اس کو بہتر کیسے بنایا جائے اسے؟ جی بہتر یہ ہے کہ ہمارے کورسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی. مدارس میں بھی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں سر. ہم جب پیپر دیتے ہیں سر, ہمارے 18 کتابیں ہوتی ہیں, ہم ان 6 دنوں میں کلیئر کرنا ہوتا ہے. ہم نے اب علماء شریف دیکھ رہے ہیں, علماء کے مدارس ہمارے سکولوں میں اساتذہ کی ظاہری شخصیت میں فرق ہے, کوئی اساتذہ کی تربیت میں فرق ہے, کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اساتذہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ معاشرہ پیدا کر رہے ہیں. یہ مذہبی معاشرہ پیدا کر رہے ہیں. ہم جو ہے بس تعلیمی سائنسدان اس پہ توجہ دیتے ہیں, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو آفس والے بندے وہی ہم تیار کرتے ہیں, اور وہ جو علماء کرام تیار کرتے ہیں خالص مذہبی لوگ تیار کرتے ہیں. وہ ان کا ٹاپک جو ہوتا ہے, ان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ مذہب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مذہب ہم بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنا نہیں ہوتے جتنا وہ ہوتے ہیں. ہم سائنس بھی پڑھانی ہے, ہم نے کیمسٹری کے فارمولے بھی بتانے ہیں, ہم نے انجینئر کے اصول بھی بتانے ہیں, ہم نے بینکنگ کا نظام بھی بتانا ہے. تو پھر ہمارے جو رخ ہے وہ بہت تقسیم ہو جاتا ہے. سر یہ آپ کا جو مذہبی مدارس ہے وہ ان کا جو 80% ہے وہ ان کی تربیت وہ مذہبی. ہم جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ ڈائمینشن میں بکھر جاتا ہے. سائنسدان بھی ہم نے بنانا ہے, ٹارگیٹ یہ ہم نے ایگریکلچرسٹ بھی بنانا ہے, ہم نے پائلٹ بھی بنانا ہے. لیکن وہ میں کم از کم یہی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اسلامک سائنسدان بنانا چاہیے, ہمیں اسلامک پائلٹ بنانا چاہیے, ہمیں اسلامک ٹیچر پیدا کرنے چاہیے. یعنی اسلام کی چھاپ ضروری ہو, یہ میری خواہش رہی ہے اور میں کوشش بھی کرتا رہا اپنے جہاں تک میری خواہش. لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے تھوڑے سے جو کورسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. وجہ یہ الحمدللہ ہم بھی صاحب ہم اس لیے معاشرے میں رہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے شریف بنے, اچھے بنے, مذہبی اسلامک مائنڈڈ بنے. سر سب کچھ یقیناً یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے, میں جامعہ اشرفیہ اسلامک یونیورسٹی مانکوٹ ہے, الحمدللہ میری فراغت جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے. میں جب 2 سال کا عرصہ لگا کر سر غلام یاسین صاحب کے پاس ہے, اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ بیتی بتا رہا ہوں, اس تربیت کے لحاظ سے جو مدارس میں بچہ پڑھتا ہے یا سکول میں پڑھتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کو سوال کیا. جب میں وہاں پہنچا تو الحمدللہ ہماری تربیت ہی ایسی تھی, میں جب استاد محترم کے سامنے بیٹھا سارے لڑکے ہنس پڑے, یار دیکھیں یہ کیسے بیٹھ رہا ہے, اس کو تو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ایسے بیٹھنا چاہیے جیسے ہم بیٹھ رہے ہیں.
لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادب کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے یہ مولوی صاحب بیٹھ گئے ہیں تو وہی اس لحاظ سے. تو آخری سوال حضرت آپ سے بس یہی کرنا چاہوں گا، سیاسی وابستگی آپ کی کس کے ساتھ ہے، محبت آپ کی کس کے ساتھ ہے، یہ ہمارے ناظرین کو لازم بتائیں. بیسیکلی جو ہماری تحصیل ہے وہ ہم مذہبی لوگ ہیں. ماشاء اللہ. ابھی یاد ہے مجھے انتخاب نشان تونسی صاحب کا یاد ہے، اللہ حجی اس کا کھجور تھا ان کا نشان. اللہ. ہم مطلب ہم سارا ہمارا معاشرہ ہم چھوٹے ہیں. یہ بھی پتہ تھا چلوں کہ میرے جب یہاں غلام سود شیخ مرحوم صاحب میرے والد صاحب یہ پورے 9 ستارے انہوں نے بنائے تھے. جی. اتنی مذہبی انہوں نے جی جی ذہنی ہمانگی تھی. ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ غلام حسین شیخ والد صاحب غلام حسین شیخ صاحب مرحوم میرے والد صاحب جی اپنا قاری محمد جکڑ ملک ان کے والد صاحب ماشاء اللہ. یہ سارے اکٹھے بیٹھتے تھے. یہ 9 ستارے تھے، اچھا 9 لیڈر بنے ہوئے تھے. اور میرے والد صاحب انہوں نے ان کو مفتی محمود یعنی نام جاتا ہے، ایک پیر پکڑا تھا، ایک رفیق باجوہ تھا، ایک اپنا پروفیسر غفور تھے، جی میاں تو جتنے لیڈر تھے انہوں نے یہاں اپنے بنائے ہوئے تھے. جی. تو یہ ہمارا بیسیکل ہے، ہمارا مذہبی علاقہ ہے. جمعیت علماء اسلام کے ووٹ تھا یا زیادہ، لیکن انہوں نے اگنور کیا. یہاں کو مسلسل کو انہوں نے یعنی کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے. جی وہ آہستہ آہستہ پھر دوسرا ان کا آپشن یہی پھر بن گیا تھا یہاں کے لوگوں کا جی. کہ مسلم لیگ کی طرف چلے جائیں. اچھا. کیونکہ یہاں کے مسلسل ان کا کینڈیڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جی اگر کینڈیڈیٹ ہوتا تو شاید یہاں بھی جمعیت کی تعداد زیادہ تھی، جمعیت علماء اسلام. جی جی. لیکن وہ بیچ میں کوئی مسلسل ان کا کینڈیڈیٹ نہیں رہا تو پھر لوگ کنورٹ ہو گئے. دوسرا آپشن انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلم لیگ کی طرف ہی چلے جائیں. جی جی. تو میرا اپنا تجربہ، میری سوچ، جی میری اپنی رائے، اور میں کہتا ہوں مجھے سیاسی شعور شجباس ہیں. 77 جب ضیاء الحق صاحب نے جی جی کا تختہ الٹا تھا، جی میں اس وقت 9th کلاس پڑھتا تھا. جی. تو میں وہاں سے سیاسی میری سوچ بوجھ چلی آ رہی ہے. ماشاء اللہ. ہمارا پہلا آپشن جو ہے جمعیت علماء اسلام. ماشاء اللہ. مذہبی لوگوں کو میں اہمیت دیتا ہوں، ماشاء اللہ. پہلا آپشن. ماشاء اللہ. اگر وہ ایسا پھر دیکھتا ہوں بھی ہاں. کینڈیڈیٹ کیسے ہیں، پھر ان کے مقابلے میں جی میں پھر پارٹی کو تھوڑا سا لالا ہوں، مطلب ان کی طرف نہیں ہے میری جی زیادہ پھر جی. میں پھر دوسرا آپشن یہ مسلم لیگ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. بالکل. پہلا آپشن یہی ہے مذہبی، جی جی جی. کیونکہ ہم اسلامی مذہبی علاقے کے لوگ جی ہیں. جی بالکل. ہمارا ذہن بھی ایک جی. مذہبی مائنڈ ہے. ماشاء اللہ. لیکن وہ ایسا کینڈیڈیٹ دیکھتے ہیں پھر یہ تو ہار جائے گا اس کے مقابلے میں دوسرا، تو پھر ہم جی جی اسی سچویشن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. بالکل بالکل. ورنہ میں مذہبی لوگوں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. ماشاء اور میرے سکول میں جتنے قریبی دوست ہیں جی وہ بھی قریباً وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں. اوٹی صاحب جی مذہبی لوگ، انہیں میں زیادہ قریب ہوں. جی. ماشاء اللہ. مذہبی لوگوں میں زیادہ پسند کرتا ہوں. بیسیکلی ان کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. چاہے جماعت اسلامی کو بھی میں اچھا ایسی میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. پر لوگوں کی اپنی رائے میں یہاں دیکھتا رہتا ہوں مختلف کامنٹس. مجھے بہرحال تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے سخت واقف نہیں ہونا چاہیے. جی جی. جماعت اسلامی کے بارے میں. ہاں جی جی. یہاں پورے ملک میں ہے. جی جی. میں پورے ملک میں ہوتا ہے لیکن اتنے سخت نہیں ہے. یہاں تقریباً میں دیکھتا ہوں چند دوست چند لوگ جی یا چند وہ بھی اہل علم ہے جی لیکن بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی. یہ پورے ملک میں ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، مذہبی بھی ہے، سیاسی بھی ہے. سیاسی. جی. ان کو مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے چاہیے. ان کو مطلب ہے اتنی تنگ نظر سا کہ اپنا نظر اس کو حق ہے. جی وہ جی. بھی آخر جماعت ہے. جی جی. میں مجمع اسلامی سے بھی میں متاثر ہوں. ماشاء اللہ. اچھا. اور مذہبی جماعت ہے وہ بھی ساتھ. جی جی بالکل. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی خاص کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. جی جی. وہ جیت کے چانس نہیں ہوتے. جی پھر میری ذاتی رائے میں پھر ایسا فیصلے کرتے ہیں جی. کہ میں ایسی جماعت کو دوں چلو جو ملک کی جو اس میں کردار ہو یا کوئی فائدہ. بالکل. یہ ورنہ بیسک الزام تو مذہبی لوگ ہیں. ہمارا علاقہ ویسے ہی مذہبی ہے. ماشاء اللہ. سر جی آپ کے لیے خصوصی سلام کے بھی میسیجز آ رہے ہیں. تمام دوست صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر معاویہ صاحب بھی موجود ہیں، عبدالستار آصف کتران صاحب بھی موجود ہیں. خصوصی سلام آپ کو عرض کر رہے ہیں. شکریہ ان کا. نیک تمنا. اور جے ڈی نیوز کے پلیٹ فارم پروگرام حالات حاضر کے جب آپ تشریف لائے اس کو بھی سراہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. چلو میں
بیسیکلی میں بھی آپ لوگوں سے بڑا متاثر ہوں. جزاک اللہ. یہ JAD یہ اب JAD میں اس کے آپ ایبریویشن مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جے سے کیا مطلب ہے؟ یہ سے دیکھیں نا، جامعہ عربیہ دارالصفا، یہ ہمیں لکھا ہوا ہے. ہمارا مدرسہ جو زیر تعمیر ہے، آپ انشاءاللہ آپ کو وہاں وزٹ بھی کرائیں گے. تو اس حوالے سے ہم نے جیسے جامعۃ الرشید والوں نے اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم نے بھی سوچا ہے کہ آنے والے وقت میں جے سے جمعیت، جامعہ، جے سے جامعہ، اے سے عربیہ، اچھا، ڈی سے دارالصفا، یعنی آپ ان کے روئے رواں ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ابرار صاحب بھی ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. ابرار صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم دونوں ہی میزبان ہوتے ہیں. اور یہاں پہ سر دیکھیں، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ سب کے لیے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے وہ PTI کا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو، تو یہاں پیپل پارٹی کا بھی ہو. تو یہاں کسی کو یہ ہم تفریق نہیں کرتے کہ بھئی یہ پلیٹ فارم اسی کا ہے یا ہم کہیں جمعیت علماء اسلام کا، نہیں، بلکہ سب لوگ یہاں آ کر اپنا موقع پیش کریں. جس سے ماشاءاللہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنا موقع پیش کیا، ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیا، ہمارے اساتذہ اکرام کو پیغام دیا، تو یہ اچھا میسج کیا ماشاءاللہ. یہ سلام کے میسیجز آ رہے ہیں آپ کو، ان کی خصوصی طور پہ کر رہے ہیں، ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ناظرین اور جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کہوں گا، ماشاءاللہ ناظرین جو فیس بک سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے دوست ہیں، ان سب کو میں سلام، میری طرف سے سلام. جزاک اللہ. اور میں خصوصی طور پہ دوبارہ آخر میں یہ پروگرام کا اینڈ ہونے والا ہے جی، اب میں اپنے والدین اور میں اپنے خصوصی اس مشکل وقت میں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جی، میں ان کا تہ دل سے، اگر وہ زندہ ہیں اللہ ان کو دیر کا سلامت رکھے، جو ہمارے یہاں کے مقامی ہیں محترم حق نواز مرحوم صاحب، جی، میں ان کے لیے اس پروگرام سے حوالے سے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ اس بستی میں انہوں نے اچھی خاصی خدمات سر انجام دیے. کوئی شک غفار صاحب جو والا عبدالرزاق میرے قابل احترام یہاں کے پرائمری ٹیچر ہے، بلکہ پورے علاقے کے، جی، میں ان کے روح کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. جو میرے لیے ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمیں گائیڈ کیا ایسی مشکل علاقے میں، ایسے مشکل دور میں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، والدین نے ہمیں بھرپور ساتھ دیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. اپنے دوست احباب ایک وقت یہاں فوت ہو گئے، ہمارے گلزار صاحب، میں ان سے بڑا متاثر ماشاءاللہ رہا ہوں بہت زیادہ. جی، بڑے نام لوگ گزرے ہیں، اب میں کس کا نام لوں، بال جتنے بھی ہمارے اکابر جتنے اس بستی کے جی غیرت فرما گئے ہیں. میرے بھائی کا میرا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے تعلیم دلانے میں، ماشاءاللہ. والدین کا تو ویسے ہے. ہمارے بھائی مرحوم جی، محمد شفیع خادم وہ قومی بچت کے ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے بھی ہمیں دیا. پورے ملتان ریجن کے آفیسر تھے، بینک چیک کرتے تھے، آفیسر تھے ماشاءاللہ. وہ ان کی بھی ہمیں سرپرستی رہی ہے. ماشاءاللہ. ہمارا جتنے بھی دوست احباب ہیں، یہاں کے میرے کلیگ ایاز خان، جاوید اقبال خان، جتنے ہمارے یہاں کے کلیگ ہیں، ان سب کو میں تہ دل سے میں عزت بھی کرتا ہوں اور ان سے متاثر بھی ہوں. اور ان کا بیسیکلی میرا مائنڈ یہ ایسا کہ کوشش کروں ہر بندے کا احترام، ہر بندے کا معاشرے میں اہمیت ہے. بالکل کوئی شک، میں کسی کو اگنور نہیں کرنا چاہتا. بالکل کوئی شک نہیں. جی، چاہے وہ ہماری جوتی مرمت کر رہا ہے، وہ ہمارا قابل قدر شہری، کوئی شک، وہ ہمیں آسانی پیدا کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. بالکل کوئی شک نہیں. جی ہاں، یہاں جتنے بھی اشخاص ہیں ان سب کا اپنا اپنا مقام ہے. بالکل ہر کسی کی قدر کرنی چاہیے. میری یہ بھی خواہش ہے کہ معاشرے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. باقی رائے ووٹ کہتے ہیں، رائے کو سیاست، طرز حکومت، حکومت کرنے کے انداز کو سیاست کہتے ہیں. سیاست کی تاریخ یہ طرز حکومت کو، حکومت کرنے کے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست. بس وہ ایک طریقہ کار ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. میں اسی پلیٹ فارم سے سب کو لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ ذاتیات سے ہٹ کے اگر کوئی ایسی پوسٹ میں کبھی میں نے لگے تو اس کو میں نے محسوس کیا کہ اگر اس سے تھوڑا سا دل دکھ رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو ریموو کرتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں، تاکہ کسی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ کرے. تو بہرحال یہ آسانیاں پیدا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائیں. کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرے، محبت پیدا کرے. باقی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہم بیٹھے کل چلے جائیں گے. یہ تو کوئی اچھی بات ہے جتنا ہو سکے. ہم تو عام سے بندے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تھوڑا سا میری کاوش رہی ہے. باقی ہمارے جانے کے بعد کوئی پتہ نہیں یاد کرے گا.
جی تو ہمارا بھی اتنا حصہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ یہاں گزرے ہیں، ان لوگوں کا حصہ ہے، آپ کی علماء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے. بے شک ہم ایک چھوٹی سی کاوش کر کے چلے گئے جن کا پتہ نہیں. اللہ کریم قبول کہ فرمائے. ڈاکٹر ظفر صاحب بھی میرے خصوصی شاگرد ہیں. میں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں جی ڈاکٹر جمشید صاحب یا ڈاکٹر ظفر اقبال سے. اچھا جی ماشاء یہ ان اللہ. کا. اور یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. جی میں نے پیپر بنایا تھا 6ٹھی کا 7ویں یہاں تھی. میں تو اس وقت خالد سیف اللہ مرحوم ہیڈ ماسٹر تھے. جی جی مجھے واقعہ یاد آ گیا. میں نے یہ پیپر بنایا تھا، اس میں نے کہ انگلش کا فکرہ سینٹینس لکھے تھے. 6ٹھی کا پیپر انگلش کے 3 میں بنائے، 6ٹھی 7ویں 8ویں. ماشاء اللہ. اس کی جب پیپر میں نے بنائے تو اس میں ایک سینٹینس میں نے دیا تھا، ہی ڈیڈ ہز ڈیوٹی چینج انٹو نیگیٹو، 3 کلاسوں میں. ماشاء ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا، سر آپ نے یہ ایسا سینٹینس دے دیا جی تو یہ اساتذہ کو بھی نہیں آئے گا. ہاں میں نے کہا سر اتنا تو نہیں ہے، آنا جی چاہیے. جی میں نے کہا میرے بچے یہ کر کے آئیں گے جن کو میں پڑھا رہا ہوں. ماشاء اس اللہ. وقت ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب 7ویں کلاس میں تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا صحیح لکھا ہوا تھا، ان کے بھائی کا، ان کے بھی کزن ہے سلطان، ان کا بھی صحیح لکھا ہوا تھا. ماشاء اور بھی تھے ایسے بچے، مختار شیرانی صاحب ماشاء جو اللہ. ایئر اچھا فورس میں ہے جا، جی جی بالکل وہ بھی ان کے کلاس فیلو تھے. اس کا ماشاء تو اللہ بڑا ان کے بچوں کے صحیح تھے. وہ بڑا متاثر ہوا ہیڈ ماسٹر سے. ماشاء پھر اللہ. 2-3 ٹیچر کو بلایا. اب ان کا نام نہیں لگا تھا اساتذہ کا. اچھا جب ان سے پوچھے گا آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کر کے میں ٹیچر کو بلاتا ہوں، ٹیچر نہیں بتائیں گے. اللہ. جب انہیں ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، پر ان کو جب نہیں کر سکے اساتذہ بالکل تو حالانکہ معمولی تھا. تو پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا دیکھا یہ حالت ہے، آپ اساتذہ کو بدلے آپ نے بچوں. میں نے کہا یہ بچے کر کے بچے بہت سے. اس میں ڈاکٹر ظفر اقبال یہ پیپر اٹھا کے جب میں نے دکھایا جی تو بڑا حیران ہوا، یار بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے. میں نے کہا میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ انشاءاللہ مستقبل کے ڈاکٹر ہیں. ماشاء اللہ. میں نے پہلے انہیں کہا ہوا تھا. ماشاء اللہ. ماشاء اور اس میں میرا 3 سال میں نے پڑھایا ہے. اللہ. بہتر. یہ میرا مطلب شاگرد میں سے ہے. جزاک اللہ. اور ایک زندگی گزری ہے، بہت لمبی کہانی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم سر حمید اللہ صاحب سے ضرور ٹائم لیں گے اور حالات واقعات پر ہم ضرور ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ماشاءاللہ خصوصی طور پر آج نوجوانوں کو جو انہوں نے پیغام دیا، اساتذہ اکرام کو جو پیغام دیا، ہم ان کے اس پیغام کو سراہتے ہیں. اور پروگرام حالات حاضرہ پر یہاں تشریف لائے دور سے، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، استاد محترم نے دینی خدمتوں دنیاوی خدمتوں الحمدللہ اس میں بہت بڑا حصہ لیا. اور ماشاءاللہ بتا رہے تھے جس قدر طالب علم ان سے متاثر تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، صرف کیا تھا، اخلاص تھا، محبت تھی. طالب علم کو یہی محبت تھی کہ بس اس کو ہم نے پڑھا کر ہی چھوڑنا ہے، ایسے نہیں چھوڑنا. یہی اخلاص اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے شہر، ہمارے وسیب کا ہر بچہ انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنے گا، پائلٹ بھی بنے گا، ایئر فورس میں بھی جائے گا. تو اس طرح کی ہمیں محنت کرنی چاہیے. بلکہ جہاں کہیں بھی ہمیں احباب دیکھ رہے ہیں، سر ہوں چاہے وہ ٹیچر ہوں، جو بھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں طالب علم ہوں، تو خوب محنت لگا کر اپنی سرگرمیوں پہ توجہ دیں اور محنت کریں. محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ رکھیں، کسی کی باتوں پہ کان نہ دھریں. آپ کو کون برا بھلا کہہ رہا ہے، کون اچھا کہہ رہا ہے، اس کو آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مقصد کو فوکس کرتے ہوئے اس تک پہنچے، اس تک پہنچنے کے لیے محنت کریں. انشاءاللہ ہم بھی ہمارا مدرسہ حضرت کو بھی انشاءاللہ وزٹ کروائیں گے. اس کے لیے دعا گو بھی ہیں جامعہ عربیہ دارالصفا. تو اس کے لیے 4 دیواری کا بھی اہتمام ہو گیا. آپ دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سیمنٹ کی اشد ضرورت ہے، تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے اگر کوئی شخص 1 بوری دینا چاہے، آدھی بوری دینا چاہے، اپنے ہاتھ سے ہمارے مدرسے تک پہنچائے. اللہ کریم میرا آپ سب کا حامی ناصر ہو. دیکھتے رہیں پروگرام JAD News کے ساتھ پروگرام حالات حاضرہ پر تبصرہ. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میری طرف سے وبرکاتہ. بھی سب کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.